السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں شگفتہ یوسف اور خوددار معاشرہ۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں علامہ اقبال کی نعتیہ شاعری کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں احباب۔ علامہ اقبال اس نعتیہ شعر میں عشق رسول اور ہدیہ عقیدت کو پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہونے والے تمام واقعات کو ازل ہی سے لکھ لیا تھا۔ جس تختی پر تقدیر لکھی گئی اسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ کاتب تقدیر یعنی اللہ نے انسانوں کے افعال، مستقبل کے افعال اور ان کے مخصوص نتائج و واقعات کو اس خاص تختی پر قلم کے ذریعے تحریر کیا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوح اور قلم کہا، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں علم الہی سے واقفیت اور مشیت ازدی سے آگاہ قرار دیتا ہے۔ اس سے ہادی اعظم کی بے مثال وسعت علم مراد ہے۔ لوح و قلم کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی تقدیر لوح و قلم پر مشتمل ہے، اسی لیے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے وجود اور پیدائش کا سبب ہے۔ علامہ اقبال کے متعدد اشعار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سچے مسلمان اور بندہ مومن کو لوح و قلم کا مالک کہا گیا، یعنی اگر مسلمان خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لیں تو وہ خدا کے محبوب بن کر خود تقریر یزداں بن سکتے ہیں۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزار کو یہ مقام نصیب ہو سکتا ہے تو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبوب خدا کو تو اس مقام کی بلندیوں پر ہی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اقبال کہتے ہیں، ابس عشق اے تقدیر یزداں، تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے اشعار میری پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں جو ہماری خودی کو بھی واضح کرتے ہیں۔ اور علامہ اقبال جو لوح و قلم کہہ رہے ہیں، علامہ اس کو دوسرے شعر میں یوں بیان کرتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور شعر میں علامہ یہ لوح و قلم کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی اس شعر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر آپ وفا کریں اور محبت کریں اور علم و عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں تو یہ جہاں کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ یہی ہمارے اس چینل کا بھی مقصد ہے کہ فکر اقبال کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے فکر و عمل کو ابھاریں۔ اس شعر کا دوسرا مصرع یہ تھا، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ علامہ اقبال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و وسعت کو، سمندر اور آسمان کو اس کے مقابلہ میں ایک حباب یعنی ایک قطرہ قرار دیتے ہیں۔ لوح و قلم تو جہاں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لوح و قلم ہے، آسمان کی ان کے سامنے کیا حیثیت ہے، وہ تو جہاں کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کائنات کی ہر چیز سے پہلے پیدا کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت خدا کی ربوبیت کی طرح ازلی اور ابدی ہے۔ یہ رحمت تو دنیا ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہے گی، اسی لیے وہ ہر چیز سے افضل و وسیع ہے۔ اس لیے ضروری بات یہ ہے کائنات کا وجود سورج کی حرارت اور روشنی کا محتاج ہے۔ تمام اجرام فلکی کی زندگی آسمان کے وجود پر منحصر ہے اور آسمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم حیثیت ہے۔ اس لیے دنیا کی تمام چیزیں رحمت للعالمین کی رحمت خاص کی محتاج ہو گئیں۔ القصہ یہ کہ یہ تمام کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پیدا کی گئی۔ دوسرا شعر یہ ہے، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ علامہ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ہمہ گیر اور دیر پا اثرات اور حیات بخش تعلیمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عرب کے اجڑ، معمولی اور کم حیثیت رکھنے والے عربوں یعنی ذرہ ریگ کو اپنے آفتاب ہدایت کی کرنوں سے اس قدر منور کیا کہ وہ طلوع آفتاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ اس تاریخی اور ثقافتی امر سے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ جب ریگستان نے عرب کے ذروں پر آفتاب محمدی طلوع ہوا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس نے انہیں زو گیر اور زو فشاں بنا دیا، یعنی عرب کے ریگستان کو روشن بنا دیا۔ رسالت محمد کی برکات سے مسلمانوں کو ہر قسم کا عروج اور فروغ حاصل ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اونٹوں کو چرانے والے علم و حکمت کے مالک بن کر دنیا کو بھی مختلف علوم و فنون کا درس دینے لگے۔ علامہ اقبال کی نظم خطاب نوجوان کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گی جس سے یہ اس شعر کی وضاحت آپ کے سامنے ہو جائے گی۔
علامہ کہتے ہیں تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا، تمدن آفری خلا کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی، تعمیری اور فکر انگیز انسانیت ساتھ پیغام کے اولین مخاطب عرب کے ریگستان کے لوگ ہی تھے، جو آفتاب رسالت کے نور سے فیض یاب ہو کر تمام عالم میں روشنی پھیلانے لگے۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے ریگستانوں کو نبی کے ذریعے سے منور کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ عرب کے ریگستان کو اللہ نے نبی کے ذریعے سے منور کر دیا۔ شوکتے سنجو سدی تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ سنجر ایران کے سلجوقی خاندان کا بڑا فرمانروا تھا۔ سلیم سلطنت عثمانیہ کا اولوالعزم اور نفاست پسند بادشاہ جو تاریخ میں سلیم اول کے نام سے مشہور ہے، اور جنید ابو القاسم جنید بن محمد جنید بغدادی کے نام سے مشہور ہیں۔ صوفیہ انہیں شیخ المشائخ کہتے ہیں۔ علامہ اقبال اس شعر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بڑی خوبیاں جلال اور جمال، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مجموعہ تھی، اس کو بیان کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی زیادہ تر صفت جمال کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ ان کی مدنی زندگی میں جمال کے علاوہ صفت جلال پوری طرح جلوگر ہو گئی تھی۔ مکہ معظمہ میں مسلمان سیاسی اور عسکری برتری سے محروم تھے، مگر مدینہ منورہ میں آ کر ان کو اللہ تعالیٰ نے سیاسی اور فوجی غلبہ عطا کر دیا تھا۔ پہلا دور خالصتاً فقر اور دوسرا دور فقر اور سلطانی کا امتزاج پیش کرتا ہے۔ بندہ مومن کی زندگی میں جلال و جمال کا حسین امتزاج ہونا چاہیے، یہ علامہ اقبال کی خواہش تھی، اور یہی انہوں نے اپنے کلام میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھ کر شاعر مشرق نے سنجر اور سلیم جیسے عظیم الشان بادشاہوں کی حکومت، فتوحات اور دبدبہ و تنتنا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلال کی نمود، اور جنید بغدادی اور با یزید جیسے عاشقان رسول کے فقر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال بے نقاب کہا ہے۔ اس بارے میں علامہ مختلف اشعار میں یوں بیان کرتے ہیں: شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ علامہ اقبال اپنے مخصوص انداز میں جذبہ محبت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری تمام عبادت کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ جس طرح امام کی پیروی تمام نمازیوں پر ضروری ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روشنی میں اپنے اعمال و اقوال کا جائزہ لیتے رہیں۔ اگر نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا نہ ہو تو نماز میں قیام، رکوع اور سجود وغیرہ مشینی حرکات کی شکل اختیار کر کے بے روح بن جاتے ہیں۔ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز اس طرح پڑھو کہ گویا کہ تم خدا کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ خیال کرو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں نماز دیدار ربانی کا اہم ذریعہ ہے۔ محبت اور شوق کو رہنما بنائے بغیر نماز میں یہ مرتبہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج بھی دیدار عزتی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم بے شک اللہ تعالیٰ نے دیا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تحفہ نصیب ہوا، اور ایسے محسن کی محبت اور عطاعت کو فراموش کر کے نماز کی ادائیگی مؤثر اور مقبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے تو اپنے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ واجب قرار دیا۔ حدیث ہے: وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت میں خدا نے اپنی محبت کو اتباع رسول پر مبنی کہا۔ کیا صحیح اطاعت جذبہ محبت کے بغیر ممکن ہے؟ اطاعت کرنے سے پہلے انسان کے دل میں محبت کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے۔ ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر علامہ اقبال نے نماز جیسے رکن اسلام کی ادائیگی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو لازم قرار دیا۔ نماز میں اگر یہ جذبہ شامل نہ ہو تو پھر قیام اور سجود وغیرہ کے ذریعے ہم نہ صرف دیدار الہی کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، بلکہ اسلام کے اہم حقائق بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔
جیسا کہ اقبال نے ایک شعر میں کہا، عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، یعنی عشق سے ہی آپ کی تمام چیزیں مقبول ہوں گی۔ جب تک آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہ ہو، مصطفیٰ کے سے عشق نہ ہو، رسول سے عشق نہ ہو، اللہ کے رسول پر جو کلام اترا اس سے عشق نہ ہو، تو اس کے بغیر آپ کی ساری عبادات کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ علامہ اقبال اس شعر میں عقل اور عشق دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے کی بات کرتے ہیں۔ بظاہر عقل اور عشق ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم، عقل و عشق دونوں نے اپنی اپنی مراد پا لی۔ عقل مدعا سے دور رہ کر اسے تلاش کرتی ہے، اس کا یہ مقصد پورا ہو گیا وہ غائب رہتی ہے اور جستجو کرتی رہتی ہے، اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر رہے لیکن اس سے سکون پھر بھی حاصل نہ ہو۔ عشق یہی چاہتا ہے۔ یہ دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عشق کو نصیب ہو گئیں۔ آسان الفاظ میں علامہ اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دراصل غیبی طاقت جو غیب ہے، عقل اس کو تلاش کرتی ہے اور اس کو وہ تلاش تو نہیں کر پاتی، لیکن عشق اس پر غلبہ پا لیتا ہے، اور عشق کے طفیل اللہ نظر بھی آتا ہے اور اللہ نہیں بھی نظر آتا۔ یہ شعر دراصل عشق اور عقل دونوں جب ایک کوشش کرتے ہیں تو دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تیرہ و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تبائے زمانہ تازہ کر جلوائے بے حجاب سے۔ تیرہ و تار سے مراد تاریخ، اور علامہ اقبال اس شعر میں موجودہ حالات سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتے ہیں کہ اپنے فیض رسالت سے زمانے کے ناسازگار واقعات کو سازگار اور ایمان افروز بنا دیں۔ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کسی خاص ملک اور قوم اور دور کے لیے نہیں، اس لیے ان کا ہماگیر فیض یعنی ہر طرف فیض اور چشمہ رحمت تمام لوگوں اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لہٰذا ہادی اعظم کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ابد تک ہے، نہ صرف یہ مادی جہان بلکہ دوسرے جہان یعنی آخرت میں بھی ان کی رحمت فیض سے ہی ہم فیض یاب ہو کر کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ لہٰذا علامہ اقبال اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آفتاب کی گردش کا مقصد جہاں اس جہان سے تاریکی کو دور کرنا، لیکن اس کی گردش سے تاریکی دور نہیں ہوئی، اندھیرا بدستور چھایا ہوا ہے۔ یہ تاریکی اس وقت ختم ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ عام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علامہ اقبال یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اپنا جلوہ دنیا کو دکھائیں تاکہ دنیا کے اندھیرے دور ہو جائیں اور دنیا نئی زندگی کو پالے، اور نئی زندگی دراصل اسلام کی زندگی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور یہ دنیا اسلام سے ہی تاریکی کو دور کر پائے گی اور روشنیوں کو پھیلائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر عمل کرنے والا اور اسلام کو پھیلانے والا بنا دے۔ ہمارے اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو ہماری یہ باتیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ نیکی کے جذبے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو پھیلائیے، صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیے، اور اس چینل کو پسند کریں اور اس کو سبسکرائب کرائیں اور لوگوں کے اندر اس کو پھیلانے میں ایک ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔